بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں اور معزز مستورات، ہمیں یہ بات بار بار دل میں اتارنے کی ضرورت ہے، بار بار اس کو سننے کی ضرورت ہے، بار بار اس کو کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا یہاں کیا کام ہے۔ یہ بات میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر بار بار نہیں نہ سنیں گے، یہ بات بار بار نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھولنے والا بنایا، یہ بات بھول جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کو بار بار سنا جائے، بار بار کہا جائے، بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کرائی جائے، بار بار دوسروں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہاں اصل نہیں ہے، یہ اصل یہاں کچھ نہیں، ہم یہاں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، دنیا کچھ نہیں ہے، اس سے تو ختم ہو جانا، اس کا تو چکر ہی نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھیرے میں آ گئے نا، جب ہر طرف سے فوجوں نے گھیر لیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ معاملہ اب سنورے گا نہیں، اب میری شہادت یقینی ہے، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے ایک بیان کیا، وہیں کربلا میں ایک بیان کیا۔ بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیان فرمایا کہ دیکھو میرے جو ساتھ لوگوں، ایک بات میں تمہیں بتا دوں، دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے، یہ تھوڑی ہے، یہ نہیں کہا، دنیا کی زندگی ختم ہو چکی، اور اس کا یہ باقی کتنی رہ گئی ہے، یہ باقی اتنی رہ گئی ہے جس طرح آدمی کسی کٹورے میں پانی پی لیتا نا، تو پانی جب اچھی طرح پی لیتا ہے تو پھر ایک قطرہ بیچ میں رہ جاتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دی کہ دنیا اتنی رہ گئی ہے پیچھے جتنا یہ قطرہ ہے۔ یہ انہوں نے اپنے لیے نہیں کہا کہ میری زندگی اتنی رہ گئی، نہیں، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بات سمجھائیے، چاہے تیری عمر 5 سال ہے، چاہے تیری عمر 10 سال ہے، اور اس 10 نے تو چاہے 100 ہونا ہے، پھر بھی زندگی اتنی رہ گئی ہے جتنا پانی کا قطرہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ زندگی کتنی سپیڈ سے گزر رہی ہے، سپیڈ سے غور کرنے پہ سمجھ آئی تھی آدمی کو بات۔ جو 65-70 سال کا آدمی ہے نا، اسے پوچھو بھی یار کیا خیال ہے آپ کا، کتنا لگا آپ کو، وہ کہہ رہے یار کل کی بات ہے، کل کی بات ہے، میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، میں 25 سال کا تھا، شادی کی باتیں ہو رہی تھی، آج میں 70 سال کا ہو گئی، تو بیچ میں سے کدھر گئے وہ 45 سال کہاں گئے کوئی پتہ نہیں۔ رشی کپور مر گیا، رشی کپور جب میں چھوٹا تھا نا، جب ڈراموں میں کام کرتا تھا، تو وسیم عباس اور میں ہم آپس میں پارٹنر تھے، ہم مل کے ڈرامے بنایا کرتے تھے۔ میری عمر تھی ساری 22 سال۔ آج کل تو 22 سال کے بچے جو ہیں تو وہ تو ابھی ان کو کھانا بھی مائیں کھلا رہی ہوتی ہے، 22 سال میں میرا پتر چھوٹا جا کھانا کو۔ ہم 22 سال کے جب تھے تو
پوری زندگی میں پورا اپنے پریکٹیکل لائف شروع کر لی تھی، 18 سال کی نوکری شروع کر لی تھی، تو 22 سال کا میں تھا، وسیم اور میں پارٹنر تھے، تو ہم ان کے گھر میں، وسیم کی بیوی چلی جاتی تھی گرمی میں چھٹیاں منانے کے لیے، اور ہم جناب ان کے گھر میں 2-2.5 مہینے ہم، میں اور وسیم کٹھے رہتے تھے ایک ہی کمرے میں، روزانہ کٹھے سونا، میری شادی ہوئی نہیں تھی، تو ہم رات کو، کیونکہ ہم فلموں کا کام کرتے تھے تو فلمیں دیکھے، رشی کپور کی نیا آیا تھا ان دنوں، ہٹ ہوا تھا نیا، اس کی فلمیں دیکھتے بڑا اس کو پسند کرتے تھے رشی کو۔ مجھے جب پرسوں کسی نے کہا کہ رشی کپور مر گیا، رشی مر گیا، جب میں نے اس کی وہ ویڈیو دیکھی جو ہسپتال میں تھی، تو مجھے، آپ یقین کرو کہ آج تک مجھے ڈپریشن ہے اس بات کا، یوں کیا 67 سال کا ہو کے مر گیا، تو مجھے ڈپریشن اس بات کا ہو کہ یا اللہ، جو ہی اس کی آنکھ بند ہوئی ہوگی، یہ والی زندگی ختم ہوئی ہوگی، تو ایک دم جب اللہ نے اگلا جہان کھولا ہوگا، یوں سامنے اگلا جہان کھول گیا، اس نے کہا اوئے، جب اس نے کہا وہ یہ کیوں ہے، یہ کیا ہوا، یہ والا جہان ختم، آگے فرشتوں کا جہان آ گیا، فرشتے آ گئے، لینے والے آ گئے، چلو جی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں، یہ موت تک ہے، جو کچھ کرنا ہے موت تک۔ ابھی آئے بھی نہ تھے کہ جانے کا پروگرام شروع ہو گیا۔ کچھ نہیں میرے بھائیو، یہاں یہ سب دھوکہ ہے، ہم یہاں سے جانے کے لیے ہی آئے ہیں، تو یہاں جو چیز بار بار کہنی ہے، بار بار سننی ہے، بار بار، یہ مجھے سمجھ آئی، یہ کرونا آیا، اس سے سمجھ آئی بات، کرونا نے مجھے کیا بات سمجھائی، انسان ظاہر ہے جو چیز سوچے گا اسی پہ اللہ اس کے بعد بات کھولے گی نا، جو آدمی جو کاروبار کرتا ہے اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ندیم صاحب یہ سوچتے ہوں گے یار نئی مشینیں آ رہی ہیں، ہم کو یہاں لانا چاہیے، نیا جم کھولنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، جو کپڑا بناتا ہے وہ کپڑے کے بارے میں سوچتا ہے، کپڑا ڈاکٹر اپنے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار یہ نئی ریسرچ آ گئی ہے، اس پہ یہ کریں، ہر بندہ اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے۔ کوئی انجینئر دیکھتا ہے کسی مکان کو تو وہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے کہ یار اس میں یہ مسئلہ ہے، لیکن وہ ٹیکسٹائل والا جو ہے اسے کوئی پرابلم نہیں کہ کیا ہے اس میں، اسے نہیں پتا، وہ کپڑا دیکھ کے بتائے گا کہ اس میں یہ فالٹ ہے، اتنے دھاگے اس میں کم ہیں، اس میں پی وی لگا ہے کہ اس میں پی سی لگا ہے، وہ اپنے حساب سے دیکھے گا۔ اب میں سوچتا ہوں اس کو اپنے حساب سے، جب سے زندگی دین کی طرف آئی ہے نا، تبلیغ کی، مجھے سمجھ کے آئی، مجھے کرونا نے یہ بات سمجھائی کہ بار بار سننا کیا چیز ہے۔ یہ سن کے لوگ بیمار ہوئے ہیں، کرونا سے اتنے بیمار نہیں ہوئے خدا کی قسم جتنے سن کے بیمار ہوئے۔ ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے، بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز، کیا بریکنگ نیوز، ایک اور آدمی کرونا کی وجہ سے جان سے گیا، ایک اور جان کرونا نے لے لی، 3 بندے اور گئے، آج اتنے مر گئے انگلینڈ میں، روز انگلینڈ میں صبح اٹھ کے، میرا ایک دوست ہے مانچسٹر میں، مجھے وہ فون کرتا ہے، آج بٹ صاحب آج 1000 بندہ مر گیا انگلینڈ سے، آج 750 مر گیا۔ میں کہا تم کیا نکالتے ہو اس میں سے، 750 مر گیا، 1000 مر گیا۔ یہ سن کے اثر ہے، سن کے، بیماری تھوڑی ہے، خوف زیادہ ہے، آدمی خوف سے، پوچھو ڈاکٹر سے، آدمی خوف سے مر جاتا ہے، خوف سے پہلے ہی مر جاتا ہے، مرنے سے خوف کی وجہ سے۔ وہ کسی نے مجھے بتایا، پتہ نہیں یہ ریسرچ صحیح ہے کہ نہیں، مگر جو آسمان سے گر جاتا ہے نا کوئی، تو وہ آسمان سے جو گرتا ہے تو وہ گر کے نہیں مرتا، وہ راستے میں ہی مر جاتا ہے۔ میں نے کہا یار جنید جمشید بیچارہ جہاز میں، اس کو جب مرا ہوگا اس طرح اس کو گرا اور کیا ہوا، تو مجھے کسی اللہ والے نے بتایا، اس نے کہا نہیں وہ تو پہلے ہی مر گیا تھا، اس نے نہیں موت دیکھی، وہ اللہ نے پہلے ہی اسے بلا لیا تھا اپنے پاس۔ دہشت اور خوف، یہ بار بار سننا، یہ میڈیا پہ چل رہا ہے نا، جو میڈیا ہم دیکھتے ہیں
اور میڈیا کو سچ سمجھتے ہیں، میڈیا کو سچ سمجھتے ہیں کہ میڈیا سے آگئی گل، یہ گورے بھی سمجھتے ہیں، گورے اور امریکن میڈیا کو خدا سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں آ گئی بات، ہم نے بھی بات شروع کر دی ہے۔ حالانکہ میڈیا اور سچ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر میڈیا پہ سچ شروع ہو تو میڈیا ختم ہو جائے، پھر تو میڈیا ختم ہو جائے۔ ایم طارق جمیل صاحب کو پکڑ لیا کہ جی طارق جمیل صاحب نے کہہ دیا میڈیا سچ بولے گا تو میڈیا بند ہو جائے گا۔ وہ حامد میر نے جو شور مچایا کہ جی میرے میں، تو میں نے خود اس کا حامد میر کا کلپ دیکھا جس میں اس نے کہا کہ جی 10% بھی سچ نہیں بولتا میڈیا، یہ میں نے خود سنا اس کو۔ تو میڈیا پہ آ کے اب میڈیا کی خبر ہم دیکھتے ہیں دھیان سے، ایک دم خبر ہے نا، بریکنگ نیوز، کیا ہوا کہ جی 10 اور گئے، 15 اور گئے۔ اب اللہ نے اذان کرائی، اب اس کو میچ کرو، سنو غور سے۔ اللہ نے اذان میں 6 دفعہ، ہر اذان میں 6 دفعہ یہ کہلوایا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ، 6 دفعہ ایک اذان میں، 30 دفعہ پورے دن میں، 5 اذانوں میں 30 دفعہ یہ بات اللہ نے کہلوائی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیوں؟ پھر نماز کھڑی ہو گئی، جب نماز کھڑی ہوئی تو سب سے پہلا کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ کیوں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے چھوٹا بچہ پیدا ہوا، وہ تو سن نہیں رہا کچھ، کیا اس کے کام میں پہلے اللہ اکبر اللہ۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، اور غور کرنے والے کو بات سمجھ آئے گی کیا بات ہے۔ یہ سن کے جو سنے گا غلط یا صحیح اس کا اثر ہوگا۔ اگر یہ کرونا سن رہے ہیں، اس کا اثر ہو رہا ہے، تو اگر اللہ اکبر سنیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ فرق صرف کتنا ہے کہ اس کو سن رہے ہیں غور سے، بریکنگ نیوز غور سے، اللہ اکبر کوئی سن نہیں رہا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو اذان کا جواب دے، اذان جب ہو تو کوئی بات مت کرو، قرآن پڑھ رہے ہو قرآن پڑھنا بند کر دو، اذان سنو، اذان کا جواب دو۔ جو اذان سنے اور اذان کا جواب دے اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ نیکیاں۔ اور میں نے علماء سے سنا ہے جو اذان سنے، اذان میں کوئی اور بات نہ کرے اور خاص اذان کا جواب دے، انشاءاللہ اگر اس کی ساری زندگی یہ بات کرتا رہا تو ایمان پہ ہی موت آئے گی۔ یہ ہے سننا اور یہ کہنا، یہ مجھے کرونا نے بات سمجھائی ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں آخر کی تیاری کے لیے، یہاں کوئی کام ہے میرے دوستوں، ہمیں یہاں کوئی کام ہے، کسی وجہ سے ہے، کچھ کرنا ہے، ہم نے کچھ میری ذمہ داریاں ہیں۔ یاد رکھو میرے دوستو، اگر ہر انسان اپنی اپنے ذمہ داریوں کو سمجھ لے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لے، تو دنیا میں بگاڑ کبھی نہیں پیدا ہوگا۔ اگر ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا انسان اپنی، اگر ذمہ داری کو سمجھ نہیں رہا، پورا نہیں کر رہا، تو ساری دنیا میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اب یہ ایک ادارہ ہے، اس کا ایک مالک ہے، اس مالک کی کوئی ذمہ داریاں ہیں، پھر اس نے جو بندے رکھے ہوئے ہیں، پرچیز والے علیحدہ رکھے ہیں، مارکیٹنگ والے علیحدہ رکھے ہیں، مینجمنٹ والے علیحدہ رکھے ہیں، سوائے کیوں رکھے ہیں؟ کہ ادارہ چلے گا اس سے کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا، جو ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو کہتے ہیں چل بھائی۔ اور جو جتنے بڑے پیمانے پہ ذمہ داریاں پوری کرے گا، جو جتنے بڑے پیمانے پہ ذمہ دار ہوگا، اس کی سیلری اتنی زیادہ ہوگی، اس کی عزت اتنی زیادہ ہوگی۔ کسی کمپنی کے سی ای او کی عزت کتنی ہوتی ہے، سیلری کتنی ہوتی ہے؟ میں ایک کمپنی کے سی ای او کو جانتا ہوں جس کی سیلری پتہ کتنی ہے؟ ایک کمپنی کا سی ای او سیلری کتنی؟ 1 ارب روپے مہینہ۔ کتنی؟ 1 ارب روپیہ مہینہ ایک آدمی کی سیلری ہے، سی ای او کمپنی کا۔ اور میں یہ 1 کروڑ 2 کروڑ والوں کو تو عام جانتا ہوں جو یہاں پھر رہے ہیں، ایک کمپنی کا سی ای او 2 کروڑ روپے سیلری، 3 کروڑ روپے سیلری۔ کس بات پہ؟ یہ بھی انسان ہے، میری کیوں نہیں، اس کی کیوں نہیں؟ وہ اس بڑے پیمانے پہ ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے۔ اس طرح میرے دوستو
ایک باپ ہے، گھر میں ایک باپ ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں، اگر وہ پوری نہیں کرے گا تو گھر چلے گا؟ ماں کی علیحدہ ذمہ داریاں ہیں، ماں اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کرے گی، سسٹم سارا تہس نہس ہو جائے گا۔ جس کے بچے پیدا ہو گئے اس کی ماں کے ذمہ ہے کہ ان بچوں کی صحیح تربیت کرنا یہ ماں کے ذمہ ہے۔ اگر نہیں کرے گی تو یہ بچے جو بڑے ہو کے یہ جو بدماش بنیں گے، اس کی جزا اور سزا اس ماں کو ہے، اس باپ کو ہے۔ تو یہ کیا کیا تم نے ذمہ داری نہیں پوری کی۔ اس لیے کہا نا کہ جو نیک اولاد ہے کہ صدقہ جاریہ ہے۔ کیوں کہا صدقہ؟ یعنی بندہ مر گیا، نیک اولاد عمل کر رہی ہے، اس کو قبر میں بھی اجر مل رہا ہے، اس کو حشر میں بھی اجر ملے گا، آگے اس کی اولاد جو عمل کرے گی اس کا اجر ملے گا، اس کی اولاد کرے گی اس کا اجر ملے گا، یعنی اجر در اجر ملتا رہے گا۔ کیوں؟ یہ صحیح تربیت کر کے آیا ہے، اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ یہ خالی نماز روزے پہ مسئلہ نہیں ہمارا حل ہونا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، جی اللہ کو کیا لگے روزے تھے، ہمارے بھوکا رکھنے سے اللہ کو کیا مل رہا ہے بتائیں؟ روزہ ہمیں دیا کس لیے ہے کہ تاکہ ہمیں نافرمانی چھوڑنی آ جائے، اس لیے روزہ دیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ایک انسان ہونے کے ناطے ذمہ داریاں ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ داریاں ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کے ذمے ہے کہ اللہ کی مان کے چلے۔ اور مسلمان ہونے کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ خود بھی اللہ کی مانے، خود بھی نبی کے طریقے پہ چلے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس کی طرف لے کے آئے۔ ایک بھی دنیا سے مرنے والا غیر مسلم نہ مرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو یہ جتنے بڑے پیمانے پہ ذمہ داری کو پوری کرے گا، اللہ کے ہاں اس کی وہی قیمت لگے گی میرے دوست۔ کریں گے ذمہ داری کی؟ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے تو پوری کریں گے۔ میری ذمہ داری ہے کیا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بس پیسے کما کے بچوں کو روٹی پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، بس۔ نہیں، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، میرے ذمے ان کی اولاد کی تربیت کرنا، اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا، اور جو میرے نیچے کام کر رہے ہیں ان کی تربیت کرنا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ اب روزہ جو آیا ہے، روزہ، اب روزے کی بات سنو۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ بڑی زبردست ایک چیز ہے۔ دیکھو، قرآن اگر آپ پڑھ کے دیکھیں نا قرآن، تو قرآن میں جو چیز اللہ بار بار بتا رہے ہیں نا، بار بار بتا رہے ہیں۔ آج مجھے سہیل نے کہا کہ یار تم اپنا آپ قرآن نہیں بیان کرتے، زیادہ قرآن بیان کرتے۔ میں نے کہا بھائی میں قرآن بیان کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں قرآن اگر بیان کروں گا نا تو علماء کرام میرے پیچھے پڑ جائیں گے، وہ کہیں گے یہ آیت اس طرح دی گئی سی، ایسا نزول تے ایسی، ایسا مطلب ہے۔ اس لیے میں قرآن نہیں بیان، میں موٹی بات کرتا ہوں تاکہ وہ بندوق میرے پر نہ آئے کہ جی میں تو اللہ کے لیے ایک بات لوگوں کو ایک ترغیب دینا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ کر لو، اس سے دو جہانوں کی کام ہے، ترغیبی بات ہے۔ لیکن جو قرآن پڑھے گا نا، قرآن پڑھے، میں قرآن بیان نہیں کرتا، قرآن کی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ قرآن میں جو سب سے تو نہیں، ایک بہت اہم چیز جو بتائی گئی ہے نا، وہ یہ کہ تم میں سے بہترین انسان کون ہے؟ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو متقی ہے، جو تقوی والا ہے۔ پہلی شرط قرآن میں لگائی گئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ بہترین یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت کس کو دے گی؟ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ کیا مطلب پرہیزگار؟ کہ جو اللہ کی نافرمانی سامنے آتی ہے تو آنکھ بند کر لیتا کہ میں نے نہیں کرنی، مجھے اس سے پرہیز ہے۔ اور یہ اور آیتیں بھی قرآن میں ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورہ طلاق میں آیت ہے کہ بھی جو پرہیزگاری اختیار کرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ اسے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ دکھائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزی وہاں سے پہنچائیں گے جہاں اس کا گمان نہیں جاتا۔ تو تقوی پہ پورے فیصلہ ہونا ہے۔ یہ قبیلے بنائے ہم نے، یہ
لوگوں کی شناخت کے لیے لوگ، لیکن اصل جو ہے معاملہ تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ نافرمانی سے بچنے والا ہے۔ یہ قرآن میں جگہ جگہ مختلف جگہ بیان کیا، میں نے کچھ ایک دو بیان کیا آپ کو۔ اب سارا بیس تو ہے تقوی پہ، اب میرے اندر تقوی آئے کیسے؟ جس نے کریکٹر بننا ہے نا میرے دوستوں، کریکٹر بننا ہے، اس کو نیٹ پریکٹس کرنی پڑے گی بچپن سے۔ اس کو انضمام الحق کریکٹر ہے نا، اس کا بیٹا بھی اب کرکٹ سیکھ رہا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں اسے، اس کا بیٹے کی عمر ہو گئی ہے میرے خیال 21 سال، تو 17 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، 17 سال سے ہی اس کا باپ اس کو کرکٹ کھلا رہا ہے کہ بیٹ سیدھا کرو، بیٹ سیدھا لاؤ، پیر یہ رکھو، یوں کرو، حالانکہ بال گیند مارنی ہے، ایک بال ہی تو ہے، اسے ایک بال ڈنڈا سے ہے مارنا ہی ہے نا۔ 17 سال ہو گئے وہ بتا رہا ہے اسے رکھو سے۔ میری آنکھ صحیح دیکھے غلط نہ دیکھے، میری زبان صحیح بولے غلط نہ بولے، میرے کان صحیح سنے غلط نہ سنے، میرا دماغ صحیح سوچے غلط نہ۔ اس کی کوئی نیٹ پریکٹس نہیں، اس کی نیٹ پریکٹس ہے روزہ۔ روزہ اللہ نے دیا ہے مہینہ پورا، محنت کرو اس پہ، غیبت نہ کرو نہ سنو، غیبت نہ کرو تاکہ مجھے غیبت نہ سننے کی عادت پڑ جائے، میرے کان غیبت سنیں گے بھی نہیں۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا تھا، جب کوئی ان کے سامنے کسی غیبت کرتا تھا، وہ ان کے کان میں لگا ہوتا تھا، وہ آلہ سا ہوتا ہے جو سننے والا ہوتا ہے، ہیئرنگ، وہ کان، جب وہ کوئی غیبت کرتا تھا ان کے سامنے تو کیا کرتے تھے؟ وہ کاٹے دوبارہ ہلتے، انہوں منع نہیں کرتے، وہ نکال کے باہر میں وہ سنتے ہی نہیں۔ غیبت کرو نہ سنو رمضان میں، اس کی مشق کرو۔ غلط دیکھو، غلط جو دیکھتے ہو اس کو نظریں کو نیچی کرنا سیکھ لو رمضان میں۔ جب زبان سے کسی کی برائی نہ کرو، کسی کو نیچا نہ دکھاؤ، کیونکہ آج یہ میڈیا ہے، میڈیا جو ہے نا، میڈیا جو دیکھے گا، یاد رکھو میں تو آپ کو بتا دوں، اس رمضان میں خدائے پاک کی قسم اس میڈیا کو بھی بند ہی کر دو۔ اگر میڈیا بند کر دیا نا، دو فائدے ہوں گے، ایک تو کرونا سے کوئی بیمار نہیں ہوگا، کوئی بیمار نہیں ہو کرونا سے اگر میڈیا بند کر دیا، نمبر ایک فائدہ ہوگا، کیونکہ دیکھ ہی رہا تو بیمار کیسے ہونا ہے؟ یہ تو سن کے بیمار ہو رہے ہیں، یہ ہو گیا۔ نمبر پر ایک فائدہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ اس سے کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ جو میڈیا دیکھے گا، جو میڈیا پہ جھوٹ سچ چلتا ہے نا، وہی ڈسکس کرتا ہے آگے، میں خود سنے یار انہیں یہ کہتا ہے، انہیں یہ کہتا ہے، اور یار بکواس کرتا ہے، اور ایک دم شروع ہو جائے، یعنی اس میڈیا کی نحوست سے یہ آگے خود غیبت میں پہنچ جاتا ہے آدمی۔ لہذا نہ میڈیا دیکھو نہ اس سے بولو، اس کی مشق کرو رمضان میں، دماغ سے صحیح سوچو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، علماء کے بیان سنو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہ، یہ جامعہ اشرفیہ والے آج کل وہ بیان کر رہے ہیں اس پہ، قرآن پہ ایک پارہ بیان کرتے، ایک پارے خلاصہ آدھے گھنٹے کا بیان کرتے، پارے کا خلاصہ، کیا خوبصورت باتیں کرتے ہیں، کیا علم میں اضافہ ہوتا ہے، کیا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ سنو، بیٹھ کے سنو اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے، اپنا دل دماغ فارغ کرو گے تو بات سمجھ آئے گی۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ اس کی مشق کرو اپنے اوپر۔ جو اس طرح روزہ رکھے گا نا، جو اس طرح روزہ رکھے گا، خدائے پاک کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ جو ہی آخری رمضان آئے گا وہ ایسا ہو جائے گا جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا، سب گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا نیٹ پریکٹس کے لیے اپنے اوپر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نماز آج جمعہ ہے نا، جمعے کو تو پڑھتے ہیں نا آج کل اکثر، جیسے ہمارا پوپی ماشاءاللہ پڑھتا ہے یہ صلاۃ التسبیح جمعے کو، نہیں جمعے کو نہیں، روز صلاۃ التسبیح پڑھو، روزانہ رمضان میں روزانہ صلاۃ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے لاک ڈاؤن ہی کرا دیا ہے، سب کچھ ڈاؤن ہی کر دیا، سب کچھ تو بند ہے۔ اب بند ہے تو کیا کرو؟
اللہ سے مانگو، نفل پڑھنا سیکھو، نفل پڑھنا سیکھو۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا جو ہے نا، یہ اللہ سے رابطہ بنانے کی بہترین نماز ہے۔ جو 300 دفعہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ، اس سے خوبصورت قبل کلمے کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن پڑھو، 3 4 5 سپارے روزانہ پڑھو، قرآن کا ترجمہ سنو، علماء کے بیانات سنو، جیسے میں نے بتائی مولانا یوسف صاحب کے بیان سنو، اور صلاۃ التسبیح روزانہ پڑھو، رات کو پڑھو، دن کو پڑھو، تاکہ اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ اس رمضان میں اگر یہ محنت کر لی تو پھر انشاءاللہ جو کام رمضان میں کیا جاتا ہے پورا سال چل جاتا ہے، وہ پورا سال چل جائے گا، پھر پورا سال۔ اس لیے اللہ نے سال بعد روزے رکھے ہیں کہ سال جب آتا ہے تو انسان بھولنے لگتا ہے تو پھر دوبارہ روزے آتے ہیں۔ لیکن اگر روزے اس طرح رکھو گے، یہ میں روزے رکھو گے تو پھر فائدہ ہوگا نا، اگر رکھے نہیں تو پھر کیا؟ اگر یہ محنت کی نہیں اپنے اوپر، بھوکھا رہے گا، بس بھوکھا نا تو کوئی سوال نہیں، اللہ کو تو کچھ نہیں لگا ہمارا بھوکا رکھنے سے۔ وہ کل کسی نے کلپ بھیجا نا، وہ کہتے ہیں کوئی کشمیری ہوگا اور کہہ گیا ادھا رمضان لنگ گیا ہے، کسی نے افطاری واسطے نہیں بلایا، ایسی ناکامیاں جا رہے ہیں تو انداز دئیے بلائے نہیں روزے میں۔ اب بلائے کون؟ سب تو ڈرے ہوئے ہیں کہ یار کرونا، اور یہ کچھ نہیں ہے، کرونا چرونا ایسے بیماری ایسے زیادہ احتیاط کیا کریں ہم؟ منہ پہ لگایا تو ہوا یار، یہ اور کیا کریں، مر جائیں گے، کی کریے کرونے میں؟ منہ پہ لگا لیا ہے، فاصلے سے بیٹھے ہو، فاصلے سے بیٹھے ہو، منہ پہ لگایا ہے جگہ پہ، اور کیا کریں؟ ڈرا کے مار رہے بلا بلا۔ تو بھائی میری آج آپ سے یہ گزارش ہے کہ رمضان جیسا میں نے عرض کیا اسی طرح کا رمضان رکھیں اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور اپنی قوت دعا کو بڑھائیں۔ قوت دعا رمضان میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے، یاد رکھنا، ایک وقت ایسا ضرور ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے زیادہ دعا بڑا کیا مانگو، زیادہ دعا مانگو، یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ سب کو ہی معاف کر، یا اللہ ساری انسانیت کو معاف کر دے، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے۔ اور پیسے جو قسمت سے لکھے نا، مل ہی جانے نہیں یار، پیسے والا کوئی ڈالر نہیں، پیسے انہیں مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ مل ہی جان گے، نہ مانگو گے تو بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ پیسے بھی مانگنے چاہیے لیکن نہیں مانگو گے تو بھی، کیونکہ اللہ کافروں کو بھی دیتا ہی ہے۔ اپنی ہدایت مانگو، امت کی ہدایت مانگو، اپنی بخشش مانگو، انسانیت کی بخشش مانگو، اور خوب افطاری سے پہلے کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو مناؤ، یا اللہ دنیا سے بے چینی ختم کرو، یا اللہ دنیا سے بے چینی ختم کرو۔ پورے یقین سے مانگو کہ اللہ سن رہا ہے، مانگیں گے انشاءاللہ، مانگیں گے، خوب مانگو، میرے لیے بھی مانگو، اپنے لیے بھی مانگو۔ اللہ ہدایت دے ہم سب کو، اور اللہ ہمیں یہ رمضان سے ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا